شہرت کی بنیاد پر اللہ نے کبھی اپنے نزدیک اکرام و تکریم کا معیار نہیں بنایا۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن کریم میں کچھ یوں دی۔ ایک سوال کیا کہ مکہ کے لوگ یہ اعتراض کرتے اور کہتے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں نہ یہ قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ایک در یتیم پر نازل کیا گیا، کہ جو ابھی اپنے والدہ ماجدہ کی مبارک مادر شکم میں ہے اور والد گرامی کا وصال ہو جاتا ہے، کچھ سال بیتتے ہیں والدہ کا وصال ہوتا ہے، کچھ سال بیتتے ہیں دادا کا وصال ہوتا ہے، اب چاچا کی کفالت میں ہے۔ تو آپ کی یتیمی پورے زمانے کے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ نے جس سے بے انتہا اور بے مثال، بے مثل اور بے نظیر محبت فرمائی، اللہ نے جہاں اپنی محبتوں سے نوازا تو پتہ نہیں محبتوں کا پیمانہ اور معیار کیا ہے۔ اللہ نے دوسری ساری محبتوں سے محبوب کو محروم تو نہیں کہہ سکتے لیکن جدا رکھا، اور اپنی محبت کا پیمانہ اتنا زیادہ تھا، اپنے نبی سے اس قدر محبت تھی کہ تمام انبیاء رسولوں کو سب سے افضل بنایا، ہر ایک فضیلت سے نوازا اور تمام فضائل کو حضور کے دامن میں بھر دیا، لیکن باپ کی محبت سے محروم رکھا۔ پھر والدہ کی جو محبت تھی اسے کچھ وقت آپ اس سے مستفیض ہو پائے، پھر وصال ہوا، پھر دادا ان کی محبتوں سے پھر محروم ہوئے۔ تو اللہ نے جس طرح بے انتہا محبتوں سے اپنے نبی کو نوازا، دوسری محبتوں سے اپنے محبوب کو الگ رکھا۔ تو یہ ساری محبتیں عطا فرمائی، نبوت سے نوازا، اور پھر دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ جو اللہ نے نوازشیں عطا فرمائی ہیں اور بار نبوت حضور پر اللہ نے نازل فرمایا، یہ دیکھ کر مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے وہ حسد اور جلن کے مارے بارہا یہ کہتے کہ بھئی قرآن اگر معاذ اللہ اترنا ہی تھا تو اس در یتیم پر کیوں اترا، کہ جن کی مالی حالت پہلے سے ہی کمزور تھی، اگرچہ کہ قریش کے سردار تھے، بڑے باعزت اور معزز گھرانے سے، کعبۃ اللہ کی مجاوری ان کے ہاتھوں میں، اور ہر کوئی کعبۃ اللہ کو بڑی عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتا، اور چونکہ سیادت اور مجاوری ان کی تھی، ان کے خاندان کی، تو سارے عرب اور باہر کے لوگ بھی بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن مالی اعتبار سے بڑے کمزور تھے۔ اور دوسرے جو بڑے بڑے سردار تھے، ولید بن مغیرہ ہے، عبداللہ بن مسعود ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی، اور اس کے علاوہ دوسرے عتبہ، ربیعہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے۔ تو وہ لوگ آپس میں اعتراض کرتے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ جو دو وادیاں ہیں، یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف، مدینے کو تو وہ شمار بھی نہیں کرتے، ان کے لیے اسٹیٹس کے اعتبار سے مکہ تھا، چونکہ مکہ ایک مذہبی مرکز تھا، لوگوں کی جو ہے مذہبی جذبات اور وہاں کا تقدس لوگوں کے لیے بڑا اہم تھا، تو اس اعتبار سے مکہ اور طائف جغرافیائی اعتبار سے، ماحولیاتی اعتبار سے بڑا بہتر علاقہ، آج بھی بڑا بہترین علاقہ، زرخیز علاقہ، ٹھنڈا علاقہ طائف کا۔ تو یہ دو جو وادیاں ہیں
من القریتین عظیم، یہ دو گاؤں ہیں، یہ دو شہر کہہ لیں. وہ کہتے ہیں یہ دو شہروں میں سے کسی ایک پر یہ قرآن اگر نازل ہونا ہی تھا تو ان پر کیوں نہیں ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا؟ حالانکہ نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس ایسی کوئی مال و جاگیر ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسے اسباب ہی ہیں. تو پھر یہ بار نبوت، یہ قرآن ان پر کیوں اترا؟ یہ الزام وارد کرتے اور لوگوں کو یہ سمجھاتے کہ دیکھو اگر یہ قرآن دین اسلام یہ اگر معاذ اللہ یہ صحیح میں بھی اگر معتبر ہوتا، سچ ہوتا، تو یہ کسی بڑے سردار پر اترتا، کسی مالدار شخص پر اترتا. یہ ذہنیت تھی، یہ فکر تھی کہ کوئی اگر اللہ کی نعمت اور انعام اترتا ہے تو یقیناً اس کے پاس پیسہ ہوگا، وہی منظور نظر ہے، وہی مقبول نظر ہے، اور اسی وجہ سے وہ ذمہ داری اسی پر اترنی چاہیے. تو یہ جو فکر تھی، اللہ نے اس فکر کو چکنا چور کیا، ٹکڑے کیا. حضور فرماتے میں چاہتا تو احد کا پہاڑ سونا بن کر چلتا، لیکن اللہ نے حبیب کو نہ صرف یتیم رکھا بلکہ مالی اعتبار سے بھی کمزور رکھا اور غربت سے باہر نکالا. بڑی تنگیوں کے ساتھ زندگیاں بسر ہوئی. میں نے چچا ابو طالب، جناب ابو طالب کے بارے میں بھی آپ کو ذکر کیا کہ اپنے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بچوں کو کھلاتے یا حضور کو کھلاتے، دو میں سے کوئی ایک ہے تو حضور کو کھلا دیتے اور اپنے بچوں کو سمجھا بجھا کر ایسے ہی بھوکا سلا دیتے. ایسے بھی فقر و فاقے کے وقت انہوں نے دیکھے. تو اللہ اگر چاہتا، یہ جو فکر تھی کہ جس کے پاس اللہ نے مال و دولت سے جسے سرفراز کیا، اونچی عمارتوں سے سرفراز کیا، دنیاوی اعتبار سے اسباب ان کے تابع فرمائے، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب اور منظور نظر ہے. یہ جو فکر تھی اور فضیلت اور درجات اور بلندی کا معیار اگر اسے ہی ٹھہرایا جا رہا تھا تو اللہ نے اس فکر کو توڑا، اس ذہن کو ختم کیا اور یہ سمجھایا اور بتایا کہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ وللہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے لیے ہے. کوئی کتنا مالدار کیوں نہ ہو، اسے کیا فرق پڑے گا، کوئی کتنا اس کے سامنے مالدار ہے. تو مالداری کوئی اس کے سامنے معیار نہیں ہے، بلکہ تقوی، پرہیزگاری اور عمل اللہ کے نزدیک معیار ٹھہرا. اور اس میں بھی اللہ نے پھر کمال کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا تو بڑے سردار کے گھر میں پیدا کرتا، حضور کے لیے چاہتا زمین میں سے خزانے اگاتا، چاہتا آسمان سے خزانے حضور کے جھولیوں میں گرتے، آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں گر جاتے. چاہتا تو اسباب رکھتا اپنے نبی کے لیے، لیکن اللہ نے درہ یتیم رکھا. والدین کی محبتوں سے جدا رکھا اور غربت کی زندگیوں سے گزارا، اور غربت کی زندگیوں سے گزار کر جو عطا فرمایا وہ ایسا عطا فرمایا کہ اس کے مثل کسی کو دیا ہی نہیں. دولت ایسی نوازی کہ ویسی دولت اور سرمایہ کسی کو دیا ہی نہیں. اور وہ دولت بس دنیاوی مال و منصب یا جنت نہیں، بلکہ اپنا قرب عطا فرمایا، مقام محمود عطا فرمایا. اور مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود قرآن کریم میں اللہ نے کہلوایا اپنے نبی سے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایک بڑا ہی قابل تعریف مقام ہوگا، عرش کا سما ہوگا، محشر کا سما ہوگا، اور محفل سجی ہوگی. اس محفل کی بزم کا صدر رب ذوالجلال ہوگا، وہ ہوگا اس بزم کا تمام صدر. اور ایک جگہ وہ بنائے گا، روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے دائیں جانب، لیکن میرے رب کی ہر سمت جو ہے، اللہ سمتوں سے پاک ہے، لیکن ایک محفل کے آداب کو
سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا دائیں، ورنہ اللہ کی ہر ایک دائیں جانب ہے، اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، کوئی جانب نہیں ہے، دایاں بایاں ایسا اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ میں ایک برکت والے اور نہایت قابل تعریف مقام پر اپنے حبیب کو بٹھاؤں گا، میں اس محفل کا صدر اور سارے لوگ اس محفل میں ہوں گے، اور حبیب کو ایک الگ سے ایک مقام دیا جائے گا، حبیب کو سب کے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ بڑی لمبی اس کی تفسیریں آئی ہیں، لیکن مدعے کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو تمام مخلوقات سے ہٹ کر ایک نہایت قابل تعریف مقام پر، بڑے ہی برکت والے مقام پر سب سے ہٹ کر بٹھائے، جسے آپ کہیں مہمان خصوصی کہہ لیں، جو کہنا ہے اپنی زبان میں کہہ لیں۔ کبھی وہ موضوع نکلا، کبھی اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس بزم کا محفل کا صدر رب ذوالجلال اور مہمان خصوصی اس کے حبیب ہوں گے، تو یہ مقام محمود پر اس کی بڑی فضائل اور بڑی تفسیر آئی ہے۔ تو اللہ نے اتنے سارے انعامات سے نوازا، اتنے سارے درجات میں اور فضائل میں اللہ نے اس قدر بلندی عطا فرمائی، اس قدر آپ کے مقام اور رتبے ذکر کو رفع فرمایا، رفع ذکر پاک فرمایا، اور یہ بتایا ان کی جو فکر تھی، ان کی جو سوچ تھی کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ ان دو مکہ اور طائف کے دو جو وادیاں ہیں، شہر ہیں، گاؤں ہیں، ان میں سے کسی عظیم سردار پر یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ ان پر اترنا چاہیے تھا، یہ ان کی فکر تھی۔ اللہ نے اس فکر کو توڑا اور فرمایا اللہ کی بادشاہت ہے، اختیار اللہ کا ہے، عزتیں اللہ کی ہے، خزانے اس کے ہیں، اختیار اس کا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ نے آگے سورہ زخرف میں فرمایا، یہ ذکر فرما کر ان کا جو اعتراض تھا کیوں نہیں اترا اس طرح سے کسی سردار پر، حضور پر ہی کیوں اترا؟ اللہ نے جواب دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ۔ اب ذرا سوال اس نے کیا، ان کا سوال قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا اعتراض کو، اب جواب دینے کا انداز بھی دیکھیں اللہ کا کیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، اے حبیب کیا یہ تیرے رب کی رحمتوں کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ تیرے رب کی رحمتوں کو یہ تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیت میں کیا اللہ کا محبت اور پیار کا معاملہ جھلک رہا ہے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یہ اللہ کی رحمتوں کو یہ تقسیم کر رہے ہیں، نہ اللہ کی رحمتوں کو یہ تقسیم کر رہے ہیں یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اے حبیب آپ کے رب کو، آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، تو رب بھی کہلوایا تو نبی کا کہلوایا۔ انداز بیان دیکھیں، اے حبیب تیرے رب کی رحمتوں کو یہ اپنائیت دیکھیے آیت میں کیا ہے۔ اللہ کے اپنے حبیب سے وہ جو ان کا الزام تھا، آپ اس الزام کی چبھن کو سمجھے، محسوس کریں کہ انہوں نے کہاں انہوں نے اعتراض کیا تھا، ان پر کیوں اترا؟ یہ تو یتیم معاذ اللہ، دولت سے بھی کمزور ہے، اسباب سے بھی کمزور ہے، انہیں کیوں ملی یہ نبوت، انہیں کیوں دی گئی یہ ذمہ داری، قرآن ان پر کیوں اترا، سردار پر کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے فرمایا نہ اے حبیب دیکھ تو صحیح کیسے اپنے حبیب کو، چونکہ وہ اعتراض حضور نے جب سنا، ظاہری بات ہے حضور کے طبع نازک پر گراں گزرا، حبیب کو بھی یہ بات بری لگی کہ یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے حبیب کے اس دل کی وہ جو تکلیف تھی، اس درد تھا، اس درد کو کم کرنے کے لیے ان کے اعتراض کو بھی ذکر فرمایا اور اس کا جواب بھی کس انداز سے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی رحمتوں کو یہ نہ، فرمایا تیرے رب کی رحمتوں کو، کس قدر اپنائیت کے ساتھ فرمایا کہ کیا تیرے رب کی رحمتوں کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ نہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ارے بار نبوت، یہ نعمت نبوت تو بہت بہت ما فوق الورا کی باتیں ہیں،
ان کی جو روزمرہ کی ذریعے معاش کے معاملات ہیں، جو معیشت ہے، جو کمائی ہے، روزی ہے، فرمایا اس روزی کو بھی ہم نے ان کے حوالے نہیں کیا، ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اس کو کتنا رزق دیا جائے، کوئی بندہ صبح میں لکھتا ہے کہ میں نے آج اتنا ہی کمانا ہے، مجھے آج اتنے ہی ملیں گے، کوئی اس طرح سے جا کے کما سکتا ہے؟ نا، کبھی کم کبھی زیادہ۔ یہ کم اور زیادہ کیوں؟ کیونکہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ مال کسی کم دینا ہے، کسی زیادہ دینا ہے، یہ اختیار اللہ کا چلتا ہے۔ تو اللہ نے دیکھیے کس انداز سے جواب دیا، یہ بار نبوت، یہ نعمت عظما، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ تیری جو روزمرہ کی تیرے گھر چلانے کے لیے، تیرا پیٹ بھرنے کے لیے تو جو روزی کماتا ہے، وہ روزی بھی تیرے ہاتھ میں نہیں، وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں اور روز اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ طے ہے تیرے رزق میں کہاں کمی ہوگی، کہاں تنگی آئے گی، کہاں برکت اٹھ جائے گی، کہاں زیادہ بھی پیسہ ہوگا تو کم پڑ جائے گا، اور کہیں زیادہ اور کم بھی ہوگا تو زیادہ ہو جائے گا۔ یہ جو برکتوں کا کم ہونا زیادہ ہونا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ نظام کو بھی تیرے حوالے نہیں کیا، یہ بھی ہمارے حوالے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی بندہ یہ جو جمع کرتے پھرتا ہے دنیا بھر کی دولتوں کو، اللہ فرماتا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اب آخر میں پھر حبیب کی طرف خطاب، پھر خطاب حبیب کی طرف کر کے بات کو، آیت کو ختم کیا۔ فرمایا اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان تمام مال و دولت سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ تیرے رب کی رحمت بہتر ہے، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو جمع کرتے ہیں اس سے تیرے رب کی رحمت بہت زیادہ بہتر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ آیت کے تناظر میں سمجھیں، بار نبوت کی ذمہ داری، یہ پیسہ، منصب، دولت، عزت، شہرت، اسباب کی آپ توجہ کریے گا، حضور کے ساتھ کوئی ہزاروں کی صحابہ کی جماعت نہیں تھی، تنے تنہا نکلے۔ جب اللہ نے قرآن نازل کیا، اے حبیب ہم نے آپ پر اپنی ذمہ داری کو اتارا ہے، اب آپ اپنی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو سنبھالیں، اور اب آپ نے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ تو پھر کیا فرشتوں کی فوج حضور کے ساتھ کر دی؟ نہ، بغیر اسباب کے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے۔ پھر کیا ہوا؟ جب ذمہ داری اللہ نے دی تو اسباب بنائے، طاقت دی۔ قرآن میں فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، حبیب ہم نے بوجھ کو آپ سے ہلکا کیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی پشت انور کو بڑا وزنی ہو رہا تھا، آپ کی پشت انور پر، پیٹھ پر بڑا بوجھل تھا، اس بوجھ کو وَوَضَعْنَا ہم نے کم کیا۔ تو اللہ نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، دین اسلام کی ذمہ داری کو جب باقاعدہ حضور کو عطا فرمایا، اعلان نبوت ہوا، یہ تو ابھی آدم کا اور کائنات کا وجود نہ تھا، اس وقت بھی حضور فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبی، اور صحیح روایت حضور فرماتے کنت نبی وآدم بین الماء والجسد، آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لیکن دنیا میں جو اعلان فرمایا وہ 40 برس میں فرمایا، ذمہ داری جو سپرد کی گئی کہ بس اب آپ کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو آگے بڑھانا ہے، یہ جو ذمہ داری تھی، تو یہ ذمہ داری جب سونپی تو اسباب نہیں تھے، افراد نہیں تھے، دولتیں نہیں تھی، جاہ و منصب نہیں تھا، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے راستے بنائے، اسباب بنائے، مال و دولت کا انتظام کیا، غیبی مدد فرمائی۔ تو بات
یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب نظام قدرت کوئی ذمہ داری سونپتی ہے تو اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اگرچہ کے اسباب دکھائی نہیں دیتے، طاقت دکھائی نہیں دیتی، افراد دکھائی نہیں دیتے، دولتیں دکھائی نہیں دیتی، خزانہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ غائبانہ طور پر وہ طاقت، وہ قوت، وہ توفیق اور وہ جذبہ آپ میں ودیعت کر دیا جاتا ہے کہ بندہ پھر کھڑا ہوتا ہے تو پھر نصرت خدا بھی، ہمت مرداں تو مدد خدا جس طرح سے کہتے ہیں کہ پھر جو ہے مدد اترنے لگتی ہے، اسباب بننے لگتے ہیں، راستے ہموار ہونے لگتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ آیت کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اور یہ ذمہ داری حضور نے ہمیں عطا فرمائی، حضور نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب کوئی لا کہتا پھرے کہ بھائی مسلمان بڑے عجیب قوم ہے، مسلمانوں کا اخلاقی معاملہ یہ ہے، معاشی معاملہ یہ ہے، تعلیمی اعتبار سے پستہ ہیں اور فلاں خامیاں ہیں، فلاں عیب ہیں، غفلتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا، تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی وجہ تباہ اللہ نے اس دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہمیں سونپی، اور یہ کسی کے پاس مال و دولت کی وجہ سے نہیں آئی، یہ اللہ نے جب ہمیں چنا ہے تو اسباب بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، طاقت بھی دینے والا وہی ہے، راہیں ہموار کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ جو آج قومیں مذاق اڑاتی ہیں، آج دیگر غیر مسلم قوموں کا، چاہے مشرکین ہو، عیسائی ہو، اہل کتاب ہو، جو تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا کہ بھائی ان کا معیار تو دیکھو، ان کا درجہ تعلیم تو دیکھو، انہیں یہ ذمہ داری، یہ قوم پوری اقوام کی رہبر رہنما قائد بنے گی، یہ مذاق یہ لوگ بھی اڑاتے ہیں، اس وقت وہ لوگ بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ جو نعمتیں ہیں یہ آپ کا رب بانٹتا ہے، یہ لوگ نہیں بانٹتے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور نے یہ ذمہ داری ہمیں دی، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو، رسول اللہ کے دعوت و تبلیغ کو لوگوں میں عام کریں۔ اب یہ ذہن میں سوال ہوتا ہے، لوگ اکثر بیشتر پریشان ہوتے، بھائی اسباب کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، افراد کی کمی ہے، کیسے ہم کام کریں گے؟ نہ، جب اس نے ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کے لیے اسباب بنانا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے، آپ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ تو ہمیں ہمت کے ساتھ قدم اٹھانا ضروری ہے، ہمیں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا جو بار ہے، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں کبھی کبھار بہت مجبور ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے دنیاوی معاملات میں لگ جاتے ہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ اور خدمت کو مجبوری کی بنا پر ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہم درگزر کرتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی سرخروئی کے لیے جیے اور اس دین کی سرخروئی کے لیے مر مٹ جائیں۔ ہمیں بھیجنے کا مقصد تو یہی ہے اللہ کا۔ مجھے اور آپ کو بھیجنے کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ بہترین سے بہترین عمارتیں بنائیں، بہترین سے بہترین لباس سے چل کریں اور یہی ہمارے جینے کا مقصد ہو۔ نہ، جینے کا مقصد ہی وہی ہے جو حضور ہمیں دے کر گئے۔ الا هل بلغتکم، لوگوں گواہ رہو کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، تو اب جو یہاں موجود ہے جس تک میری بات پہنچے اس کی ذمہ داری ہے کہ بعد والوں تک پہنچائیں۔ جنہیں علم ہے وہ نامعلوم لوگوں کو پہنچائیں، جو علم رکھتے ہیں وہ
جو ہے جاہل ہیں انہیں بتائیں، جو واقفیت رکھتے ہیں وہ ناواقف لوگوں کو بتائیں، جن تک پہنچا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا ہے جن تک نہیں پہنچا۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی دعوت کو عام کریں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو طے کریں، اصلاح کریں، اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ بھئی ہم دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اور کیسے یہ راستہ بنے گا؟ اللہ کی ذات ہے راستے بنانے والی۔ اور یہ فکر حضور اپنے صحابہ کو دے کر گئے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس تربیت کے اس مغز کو حاصل نہیں کیا، اس تربیت کے مغز کو ہم نے حاصل نہیں کیا، ہم نے ظاہر کو لیا اور باطن کو چھوڑ دیا۔ چھلکے کو ہم ظاہری اعتبار سے اگر کہیں، اس کی جو روحانیت ہے وہ تربیت ہے، وہ تربیت کو ہم نے چھوڑا اور ظاہر کو ہم نے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، اور سورہ بھی سورہ واقعہ ہے، قرآن کریم کا سورہ واقعہ۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے، آپ کا حضرت عبداللہ بن مسعود کا آخری وقت تھا، آپ بیمار تھے، علیل تھے۔ حضرت عثمان غنی آپ کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ اب مکالمہ سنیں اور ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ حضرت عثمان غنی گئے، آپ نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے، مطلب کیا بیماری، کیا تکلیف ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ کیا بیماری ہے؟ کیا ہوا؟ کہا تکلیف تو کچھ اور نہیں، اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ صحابی رسول کہہ رہا ہے، وہ صحابی رسول کے جس کے بارے میں حضور فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ حضور جاتے جاتے نصیحت کر گئے، خدا کے واسطے میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں زبان دراز نہ کرو، ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ وہ صحابہ، وہ حضور سے پڑھے ہوئے، حضور سے سیکھے ہوئے، شرف صحابیت ہے۔ صحابی کا ایک عمل ایک پلڑے میں، اور بندے کی ساری عبادتیں ایک پلڑے میں جو احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو، زمین و آسمان بھر دیا جائے دوسرے پلڑے میں، اور ایک صحابی کا ایک عمل ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ ایک عمل، وہ پلڑا بھاری ہو جائے۔ صحابی کے عمل کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ گناہوں کی تکلیف ہے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے پوچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا رحم کرو اپنے آپ پر، میں کوئی طبیب بلا دیتا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ طبیب۔ آپ نے پوچھا کوئی طبیب بلا دیتا ہوں، تو اب جو بندے کا اصل مقصود ہوتا ہے نا، سب کو ہٹ کر صرف وہ دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں، اس کی توجہ صرف وہاں ہوتی۔ تو عثمان غنی نے جب پوچھا میں طبیب بلا دیتا ہوں، جو ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا طبیب نہیں تو بیمار کیا ہے، طبیب نہیں تو بیمار کیا، اسی نے تو بیمار کیا، اب کس کو بلائیں گے آپ؟ یعنی بیماری اور شفا جس کے ہاتھ میں ہے اسی نے بیمار کیا ہے، اب کون سا طبیب میرا علاج کرے گا؟ جس نے علاج کرنا ہے وہی بیمار کر چکا ہے۔ اس کے بعد پھر اب یہ دیکھیں مکالمہ ہے اور بیمار ہے، ہم ہوتے ہم کہتے کہ بڑی تکلیف ہے، یہ درد ہے، وہ درد ہے، فلاں ہے، کسی ڈاکٹر کو بلا دیں، طبیب کو بلا دیں، پکڑنا بیماری ظاہری تکلیف کچھ نہیں، کسی سے بتا۔ عثمان غنی خلیفہ وقت ہیں، انہیں بھی نہیں کہ ذکر کر رہے کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ گناہوں کی تکلیف، یعنی اپنی تکلیف، اپنا غم صرف اسی کے پاس، اسی سے دل لگانا، اسی کو بتانا کہ میں کیا تکلیف میں ہوں، اے میرے رب تو جانتا ہے۔ دوسرے میری تکلیف جان کر کیا کر لیں گے؟ میں 100 دفعہ بھی آپ کو بتا دوں مجھے تکلیف کیا، آپ کر کیا لیں گے؟
کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر بتانے میں مطلب کیا ہے؟ تکلیف اس نے دی ہے تو پھر اسی سے ذکر کرے۔ یہ جو درجہ تھا ایمان کا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ہماری محفلوں میں یہ طرز سے نہ بولا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے، نہ سمجھا جاتا ہے، بس ظاہر پر نگاہ ہوتی ہے۔ جو اصل ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو روح ہے، اس تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ بندہ جب اس ایمان کے درجے پر پہنچے گا، یہی تو صوفیت روحانیت ہے کیا؟ پیر و مرشد کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، مشائخین کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کا کیا معنی ہے؟ وہ یہاں آپ کے دل کی تربیت اور تزکیہ کرتے ہیں، وہ یہاں اصلاح کرتے ہیں، وہ یہاں درست کرتے ہیں۔ اور یہی چیز یہ صحابہ میں ہے۔ آپ کو کہاں ہے بھئی، کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ یہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نا، آپ کہا کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس اس کی رحمت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر طبیب کو بلا تو نا، طبیب نے تو بیمار کیا۔ پھر آخری سوال، آخری بات، چوتھی بات عثمان غنی نے کی، بس اب آپ کو کچھ نہیں کہتا، بس اتنا، میں آپ کے لیے کچھ مال غنیمت میں سے، یعنی بیت المال میں سے میں آپ کے لیے وظیفہ حصہ مقرر کر دوں۔ آپ کے لیے تکلیف کا معاملہ ہے اور کچھ آپ کے لیے وظیفہ اور مدد امداد کے طور پر مقرر کر دوں۔ کہا نا، مجھے نہیں اس کی ضرورت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مرض الموت میں ہے، جو اب دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اب آگے کی بات سنیں۔ عثمان غنی نے کہا عبداللہ ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے ایمان کا، ارے لیکن تمہاری تو 3 بچیاں ہیں، تم یہ بھی تو سوچو کہ تمہارے بعد تمہاری بچیوں کا کیا ہوگا، تمہاری بچیوں کا کیا ہوگا۔ تم اگر یہ مال چھوڑ کر بھی جاؤ گے تو بچیوں کے لیے وراثت اور ترکہ ہو جائے گا، ان کے لیے آگے کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ کہا کیا کہہ دیا آپ نے؟ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کیا میں اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو بے سہارا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نہ، بالکل نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو، اپنی عورتوں کو، بچیوں کو سورہ واقعہ یاد دلایا کرو، انہیں پڑھایا کرو۔ پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور بطور خاص خواتین سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ اس گھر میں ہمیشہ برکتیں رکھتا ہے اور نحوست کو وہاں سے ختم کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلقین کر دی ہے، میری بچیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں اور تلاوت کرتی ہیں، بس میرے لیے یہی کافی ہے امیر المومنین۔ مجھے کوئی مال و دولت کی، مجھے کوئی وظیفے کی، خزانے کی ضرورت نہیں۔ کیا لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، کیا مزاج تھا۔ اللہ ان کے ایمان کا ایک قطرہ اگر ہمیں میسر آ جائے تو ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ صحابہ کے جو زندگیاں ایسی گزاری اور آخری وقت ہے، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، بچیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بچیوں کے لیے لے سکتے تھے۔ کہا نا، اس رب کی ذات پر ہمیں پورا یقین ہے۔ حضور نے فرمایا بس واقعہ کی تلاوت کرو، برکت آ جائے گی۔ میں نے بچیوں کو یہ تلقین کر دی، میری بچیاں سورہ واقعہ تلاوت کرتی، ان کے لیے کافی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ قربانیوں کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ دین کی خدمت کی گئی ہے۔ اس تکلیف کے ساتھ دین کے لیے سب کچھ قربان کیا گیا۔ کیا آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور یہ ذمہ داری ہم پر آئی نہیں، بلکہ رسول اللہ نے یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے محلوں میں ماحول بنائے، ہم مکتبوں کی تشکیل دیں، بچیوں کے مدرسوں کی تشکیل دیں، گھروں کو ہم سنوارے، سدھارے، اپنے جہاں جہاں تک ہم غیر مسلموں تک بھی پہنچ سکتے ہیں تو غیر مسلموں تک اس دعوت کو، اس دین کو لے کر پہنچے اور اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی تھوڑا سا دنیاوی معاملہ درست کر لیں گے پھر دیکھیں گے آگے، نہ، یہ نہ رسول اللہ کا طریقہ رہا، نہ یہ صحابہ کا طریقہ رہا، اور وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، ہر ایک چیز کا جو ہے معاملہ مقرر ہے۔ تو یہ بندے کی عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے وقت نکالے اور اپنے
اہم ترین مصروفیات میں سے سب سے اہم اگر کوئی ذمہ داری ہے اس کے لیے، کوئی پراتھمکتا ہے، کوئی پریفرنس ہے، کوئی ترجیحی معاملہ ہے، تو وہ دین کی خدمت ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج کے پرآشوب دور میں ہم دین کی اور دین اسلام کی، قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، اسے عام بھی کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی۔ یہ قومیں جو خود مالدار ڈیولپڈ قومیں ہیں، اسباب سے پر قومیں ہیں، تو یہ بھی اس وقت وہی وہ لوگ جو سردار تھے وہ بھی یہی کہتے تھے ان پر کیوں یہ ذمہ داری اتاری۔ آج کی قومیں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیوں یہ قیادت اہل کتاب پوچھتا ہے، اہل کتاب یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو کیوں۔ ہم وہی کہتے ہیں کہ یہ رحمت تم نہیں بانٹنے والے، یہ مصطفیٰ کا رب اس نے بانٹ دیا، یہ ذمہ داری تم نہیں دینے والے، یہ ہمارے نبی ہمارے جان و مال، عزت و آبرو، ہمارے ہر تمام اسباب سے عزیز تر جو ذات ہمارے لیے ہے، اس پیارے نبی نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی، اور یہ ذمہ داری من جانب اللہ ہے۔ اور دنیا کچھ کہتی پھرے، دنیا کچھ تانے مارتی پھرے، تان و طنز کرتی رہے، لیکن ہمیں اپنے راستے پر چلنا ہے تاکہ ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کو پالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل